اب صبح کے 10 بجنے والے تھے۔ کیبنوں میں موجود تمام قیدی جاگ گئے تھے اور ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ صرف اتر پردیشی ایسے تھے جنہوں نے حسب معمول ناشتے کی طرف اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ فام پہرے دار قیدیوں کی صحت و تندرستی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کو بہترین کھانا دیا جاتا تھا۔ گرمی سردی سے بچانے اور نہانے دھونے کا بھی خاص انتظام تھا۔ تاہم یہ ساری احتیاط انسانیت کے ناطے نہیں تھی، تجارت کے ناطے سے تھی۔ یہ لوگ بکاؤ مال تھے اور فروخت کے وقت ان کا تندرست و توانا ہونا نہایت ضروری تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے کیبن کے سامنے سے گزرا تو دروازے کا مستطیل خلا کھلا ہوا تھا۔ یہ لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اندر جھانکا۔ صفدر ٹوائلٹ میں تھا۔ گلسوم نیم دراز تھی، جبکہ زری کیبن میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے وہ میری طرف لپک کر آیا۔ استاد صاحب، آپ خود تو کھلی ہوا میں گھوم رہے اور ام کو یہاں باندھ کے چھوڑا ہوا ہے۔ میں یہاں تفریح نہیں کر رہا ہوں۔ گستاخی معاف، تفریح بھی تو کر رہے ہیں۔ ام کو غزالہ بی بی نے بتایا تھا کہ آپ جزیرے پر گئے تھے اور خوب جوائن کیا تھا۔ مطلب وہ انجوائے کہنا چاہ رہا تھا۔ اگر ایسا جوائن تمہیں کرنا پڑے تو نانی یاد آ جائے۔ بہتر یہی کہ اپنی چونچ بند رکھو اور آرام سے بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ مگر استاد صاحب، اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی تو دل کا سکون چاہیے، اور ہم اتنا پریشان ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سخت تکلیف میں ہم۔ کیوں؟ تمہاری عقل داڑھ نکل رہی ہے؟ ہاں، عقل داڑھ تو 12 برس کا عمر میں نکل آیا تھا۔ اب تو خود عقل ہمارے دماغ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ وہی گلسوم کا فکر ہے ہم کو۔ وہ اچھا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں کچھ ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ کچھ ہے۔ کچھ ہوگا تو تم ابا جان بنو گے نا؟ نہیں، کوئی گڑبڑ ہے۔ کل بھی اس کو تکلیف مکلیف ہو رہا تھا۔ ہم چاہتا ہے کہ آپ غزالہ بی بی کو ایک بار یہاں لے آئیں نا، وہ گلسوم کو دیکھ لے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے میں گلسوم اٹھ کر ہمارے قریب چلی آئی۔ السلام علیکم صاحب جی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ گلسوم، تم کیسی ہو؟ ماشاءاللہ ایک دم ٹھیک ٹھاک۔ زری گل خامخواہ پریشان ہوتا، بالکل خبیث ہے۔ وہ غالباً شرارتی کہنا چاہ رہی تھی، لیکن ابھی اس کے پاس لفظ زیادہ نہیں تھے اور نہ ہی لفظوں کا صحیح استعمال اسے آیا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے زری کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ میں نے کہا، گلسوم، میں تم سے پورا اتفاق کرتا ہوں، یہ ایسا ہی ہے۔ ہمارا اتنا خیال کرتا ماشاءاللہ کہ ہم خود پریشان ہو جاتا۔ ہم کو ڈاکٹر کا ضرورت نہیں، اس کو ضرورت، اس کے دماغ کو ضرورت۔ بے شک ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ لے کر آؤں گا ڈاکٹر غزالہ کو۔ انشاءاللہ۔ ہم کو غزالہ بی بی ویسے بھی بہت شاندار لگتا، ہمارا دل ان کی طرف بھاگتا۔ تمہارا دل زری گل کی طرف نہیں بھاگتا؟ یہ تو ہماری شور ہے، اس کی طرف تو بھاگتا، بلکہ بہت زور سے بھاگتا، لیکن ادھر ہم کو موقع نہیں ملتا۔ وہ کھلے ڈلے لہجے میں بولی۔ زری گل بوکھلایا۔ وہ چپ کر جا گدھی کہیں کا، جو منہ میں آتا ہے بکتی رہتی ہے۔ جب ہم بولتا تو تم ناراض ہوتا، جب نہیں بولتا تب ناراض ہوتا۔ تم بتاؤ کیا ہوتا؟ ہاں زری گل، تم بتاؤ کیا ہوتا؟ انسان ہوتا کہ جانور ہوتا؟ زری گل سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ معصومیت سے بولی، کیا ہم نے کوئی بکواس کیا؟ نہیں، تم نے کہاں بکواس کیا، تم نے تو ارشاد فرمایا، تمہارے منہ سے پھول چڑھا۔ بکواس تو ہم کرتا ہے، ہمارا اگلا پچھلا کرتا ہے۔ ان دونوں کو نوک جھونک کرتے چھوڑ کر میں آگے بڑھ گیا۔ اس کمپارٹمنٹ کا کچن کافی بڑا تھا۔ یہاں 2 شفٹوں میں 10 افراد کام کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں ہوتی تھیں۔ ان سب خدمتگاروں کا تعلق قیدیوں سے تھا۔ گیس سے چلنے والے کئی برنر یہاں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کچن میں پہنچ کر جوزف کو بتایا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہڑتالی قیدیوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہمیں ان کے واسطے تہوار کا خصوصی بھوجن پکانا ہوگا۔ اس بھوجن کی مکمل تفصیل اور ترکیب بھی میں نے جوزف کو بتائی۔ اس کھانے میں چاول، دالیں اور 5-6 طرح کی سبزیاں استعمال ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ کچھ مسالہ جات تھے۔ قریباً سبھی اچھی اشیاء تھیں، سوائے ایک چیز کے، اور اسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ جس طرح پلاؤ وغیرہ پکانے کے لیے یخنی نکالی جاتی ہے، اسی طرح اس کھانے میں بھی ایک نامعقول چیز کی یخنی شامل تھی۔ اس قبیلے کی روایت کے مطابق تہوار کے اس خصوصی بھوجن میں کم از کم 2 خوبصورت قوانی لڑکیوں کے سر کے بال استعمال ہوتے تھے۔ دوسرے معنوں میں 2 لڑکیوں کو اپنے بالوں کی بھیٹ دینا پڑتی تھی۔ ان بالوں کو استرے وغیرہ کے ذریعے سر سے اتار کر ایک مضبوط سوتی کپڑے میں پوٹلی کی شکل میں باندھا جاتا تھا۔ پھر یہ پوٹلی 1-1.5 گھنٹے کے لیے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دی جاتی تھی۔
بعد ازاں یہی پانی دالیں اور چاول وغیرہ گلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس رسم کی حکمت اور افادیت ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ بہرحال حالات کا تقاضا تھا کہ یہ کام کر گزرا جائے۔ میں نے جوزف کو سب کچھ بتایا تو وہ بولا، واقعی سب کچھ تو ٹھیک ہے اور کسی نہ کسی طرح انتظام بھی ہو جائے گا، لیکن اس دوسرے تماشے کے لیے باس سے اجازت لینی ہوگی۔ تم لڑکیوں کے سر موڑنے کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اگر لڑکی کے سر پر بال نہ ہو تو اس کی خوبصورتی 1/4 رہ جاتی ہے، اور اسی حساب سے قیمت بھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ، ساری بات تفصیل سے بتا دینا۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، اگر تمہاری ضرورت ہوئی تو آ کر لے جاؤں گا۔ جوزف کی واپسی 10-15 منٹ بعد ہوئی۔ اس نے آ کر بتایا کہ باس نے اجازت دے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آج رات تک ہر صورت میں ان لوگوں کی بھوک ہڑتال ٹوٹ جانی چاہیے۔ اگلے 2 گھنٹے میں اور جوزف بے حد مصروف رہے۔ سب سے پہلے اتر پردیشی قیدیوں کے ایک کیبن میں پہنچے۔ میں نے نوعمر کملا کو بتایا کہ ہم تمہارے لیے بھوجن تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے 2 کنواری کنیاؤں کے بال درکار ہیں۔ شاید عام حالات میں اس شبھ کام کے لیے 2 کنواری کنیایں فوراً دستیاب ہو جاتی اور خوشی خوشی اپنے بال بھی دان کر دیتی، لیکن خوف و ہراس کے اس ماحول میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی سی پریشانی کے بعد ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور 2 اتر پردیشی لڑکیاں سر منڈوانے پر آمادہ ہو گئیں۔ انہیں کیبن سے باہر لا کر ان کے بال اتارے گئے۔ میرا خیال تھا کہ پہلے لمبے بال قینچی سے اتار لیے جائیں اور بعد میں سر مونڈ دیا جائے، لیکن کملا کی زبانی پتہ چلا کہ بالوں کو کاٹا نہیں جائے گا بلکہ اس طرح کے ذریعے سر سے مونڈا جائے گا۔ بہرحال اس پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے دونوں لڑکیوں کے بال حاصل کیے۔ ان خستہ حال الجھے سلجھے بالوں کو پہلے دھویا گیا، پھر پوٹلی میں باندھ کر ابلتے پانی میں ڈال دیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد اس پانی کی مدد سے دالیں اور چاول وغیرہ پکائے گئے۔ بعد میں سبزیاں ڈال دی گئیں۔ بعد میں ڈالے جانے والی چند سبزیوں کے سوا سب کچھ گل گیا اور ایک حلیم سا تیار ہو گیا۔ اس پکوان میں ایک مخصوص خوشبو تھی، کم از کم مجھے تو یہ خوشبو بہت کراہیت آمیز محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا پک گیا تو اسے کھلے برتنوں میں ڈال کر کیبنوں کے اندر پہنچایا گیا۔ اس قبیلے کے 2 معمر ترین افراد اسی کیبن میں بند تھے، جس میں کملا اور اس کی ماں تھیں۔ اب تک کے مشاہدے سے میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا کہ اگر اس کیبن کے لوگوں نے کھانا کھا لیا تو باقیوں کو کھلانا مشکل نہیں ہوگا۔ جب باقی افراد دیکھیں گے کہ ان کے بزرگوں نے ورت توڑ دیا ہے تو وہ بھی توڑ دیں گے۔ میری ہدایت پر حبشی پہرے دار کیبن میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں دیکھ کر قیدی بدک جاتے تھے۔ میں نے کچن میں کام کرنے والی خدمت گار عورتوں سے ہی کہا کہ وہ کھانا قیدیوں کے سامنے رکھیں۔ میں نے دونوں بزرگ افراد سے کہا، یہ شولی دیوی کے تہوار کا بھوجن ہے، میں نے بڑی چاہت سے تم لوگوں کے لیے بنوایا ہے، مجھے آشا ہے کہ تم لوگ مجھے نراش نہیں کرو گے۔ دونوں بوڑھوں نے ڈری سہمی نظروں سے میری طرف دیکھا، ان کے چہروں پر تذبذب صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ یہ بات تو کملا نے یقیناً انہیں پہلے ہی بتا دی تھی کہ بھوجن آ رہا ہے۔ ویسے بھی جب لڑکیوں کے سر مونڈے گئے تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ بھوجن تیار کیا جائے گا۔ اس کے باوجود وہ ابھی تک خود کو آمادہ نہیں کر سکے تھے۔ میں نے بے حد نرم لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اور کچھ نہیں تو وہ اس بھوجن ہی کی لاج رکھ لیں۔ میری طویل تقریر بھی انہیں ٹس سے مس نہیں کر سکی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ خوف کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے شک میں بھی مبتلا ہیں۔ غالباً انہیں ڈر تھا کہ کھانے میں زہر یا بے ہوشی وغیرہ کی دوا ہوگی۔ معلوم نہیں کہ شک ان کے ذہن میں کیسے داخل ہوا۔ بہرحال اس شک کے سبب وہ نہایت شدید تذبذب میں مبتلا تھے۔ کھانے کے لیے ان کے آنکھوں میں عقیدت اور خواہش تو موجود تھی، مگر ہاتھ کھانے کی طرف بڑھنے سے قاصر تھے۔ جوزف کیبن سے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ان سب کو ایک مشترکہ گالی دی اور گلابی انگلش میں بولا، میرا خیال ہے کہ ان کو زہر کا شک ہے۔ کیا تم اس شک کو دور کر سکو گے؟ کیا مطلب؟ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کر 1-2 لقمے اٹھا لو تو۔ جوزف نے بمشکل اپنی ابکائی روکی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس کھانے پر۔ بہت خوب بھائی، کیا نفاست ہے۔ ایک طرف تو انسانی گوشت کھا جاتے ہو، دوسری طرف احتیاط کا یہ عالم ہے۔ گوشت منیامی کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ ویسے بھی گوشت کھانا اور بات ہے، گندے بالوں کی یخنی پینا اور بات۔ انسانی جانیں بچانے کے لیے خود پر تھوڑا سا جبر تو کیا جا سکتا ہے نا؟ تو تم کرو نا یہ جبر۔ میں تو کروں گا ہی، لیکن تمہاری نفاست اور نزاکت پر 100 جان سے قربان ہونے کو دل چاہتا ہے۔ جوزف کچھ نہیں بولا۔ میں نے دل کڑا کیا اور آلتی پالتی مار کر ان لوگوں کے درمیان ہی بیٹھ گیا۔ دل میں کراہیت موجود تھی، مگر میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی اور بے تکلفی سے کہا، چلیں آئیں، مل کر کھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی شبہ ہے تو دور ہو جائے گا۔ ویسے بھی یہ شولی دیوی کے تہوار کا بھوجن ہے، اس کا کھانا بھی پنیہ کا کام ہے۔ میں نے خوش دلی سے 1 چمچ بھر کر منہ میں رکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ میدا الٹنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دونوں معمر افراد نے غور سے میری طرف دیکھا۔
पहली बार मुझे उनकी आंखों में अपनायत के आसार नजर आए। इन लम्हों में खौफ किसी पर्दे के पीछे छुप गया। फिर एक मोहम्मद शख्स का हाथ खाने की तरफ बढ़ा। उसने मेरी तकलीद में एक लुकमा लिया। हलक सूखा हुआ था। उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा, लेकिन जल्दी वो संभल गया और दूसरे लुकमे के लिए तैयार हो गया। उसे देखकर दूसरे बूढ़े ने भी खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इन दोनों बूढ़ों के दो दो लुकमों ने पूरे कैबिन की सूरत हाल तब्दील कर दी। डरे डरे हाथ खाने की तरफ बढ़ने लगे। वो सब खाना खाने लगे। उनके जबड़े चलने लगे। हर लुकमे के बाद वो मेरी तरफ देखते, जैसे मेरी मौजूदगी से उन्हें खाने की तहरीक मिल रही हो। 5-10 मिनट के अंदर चारों कैबिनों में मौजूद उत्तर प्रदेशी कैदी नदीदों की तरह खाने पर झपट रहे थे। उनकी भूखी प्यासी रूहों को खाते पीते देखकर तरस आ रहा था और खुशी भी महसूस हो रही थी। इन तमाम कैदियों में से अगर कोई अब भी खाने से दूर था तो वो राजन था। जवां साल पत्नी की मौत का गम अब भी अंगारे की तरह उसकी आंखों में दहक रहा था। यूं लगता था कि वो किसी भी वक्त एक बार फिर मुझ पर हमलावर हो जाएगा। मैंने आंखों में कमला को इशारा किया कि वो राजन को खिलाने की कोशिश करे। उसने कोशिश की, लेकिन राजन ज़्यादा मुश्तैल नज़र आ रहा था। मैंने इशारे से कमला को ही मना कर दिया। खाने के बाद सबके चेहरे पर कदरे रौनक आ गई। नौमर कमला का शीरख्वार बच्चा मुसलसल री नहीं कर रहा था। उसकी माँ इतनी छोटी थी कि उसे ठीक से संभाल भी नहीं सकती थी। दर हकीकत बच्चे की नानी ही उसकी देखभाल करती थी। जब कमला खाना खा चुकी तो वह अधेड़ उम्र औरत कमला और नवासे को एक तरफ ले गई। उसने एक बड़ी सी चादर बेटी के ऊपर डाल दी और बच्चे को उसके अंदर घुसा दिया। वो बच्चे को दूध पिलाने के सिलसिले में बेटी की मदद कर रही थी। मैं इन लोगों में घुलने मिलने की कोशिश करने लगा। उत्तर प्रदेश के लबो लहजे से मुझे वाकफियत थी। मैं इसी लहजे में बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन लोगों को बावर कराया कि मैं सेक्युलर किस्म का इंडियन हूँ और हिंदू, मुस्लिम, सिख हर तबके के मज़हब को मानता हूँ। मेरे 10 फ़िक्रों के जवाब में वो लोग सिर्फ एक फ़िक्रा बोलते और वो भी डरा सहमा हुआ। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था, उन्हें छोड़ दिया जाए और घरों को वापस जाने दिया जाए। कैसा मासूम मुतालबा था। क्या इन्हें मालूम था कि उनकी हैसियत दरिंदे के निवाले किसी है और दरिंदा अपना निवाला वापस नहीं करता। केबिन में मौजूद सबसे मोहम्मद शख्स की उम्र तकरीबन 60 साल थी। उसका नाम सेवक कुमार था। सेवक की बातों से समर की तस्दीक हुई कि उत्तर प्रदेश के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ये सारे लोग भट्टा मजदूर थे और मालिकों के पास गिरवी थे। इस किस्म की बॉन्ड लेबर इलाके में आम थी। मालिकों ने उन्हें बाल बच्चों समेत किसी नामालूम शख्स के हाथ फ़रोख्त कर दिया था। वो शख्स उन्हें ये कहकर बरेली से बम्बई ले आया कि इन्हें यहाँ निस्बतन आसान काम दिया जाएगा और खाने पीने को भी अच्छा मिलेगा। बम्बई में वो लोग करीबन 2 हफ्ते एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के गोदाम में रहे। इन 2 हफ्तों में उन्हें फैक्ट्री के गोदाम से बाहर नहीं निकलने दिया गया। यहाँ उन्हें खाने पीने को बहुत अच्छा दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ नए मालिक और उसके बेटों ने उनकी औरतों के साथ ज़्यादती भी की। बहरहाल ये सब कुछ इन लोगों के लिए मामूल की हैसियत रखता था। 2 हफ्ते बाद उन्हें बताया गया कि वो गोदी पर काम के लिए जाएंगे। सब बड़े बच्चों को 3-3 ट्रकों में ठूंसा गया और बंदरगाह पहुंचा दिया गया। उसके बाद जहाज़ पर सवार करा दिया गया। कैबिनों में बंद होने तक इन साधारण लोगों को मालूम नहीं था कि उन्हें कहीं और ले जाया जा रहा है। वो यही समझ रहे थे कि उन्हें जहाज़ से सामान वगैरह उतारने के काम पर लगाया जाएगा। इन लोगों से बातचीत के बाद उनके बेतहाशा खौफ की असल वजह भी मालूम हो गई। ये दरहकीकत 3 वजूहात थीं। एक वजह तो वतन से दूरी थी, दूसरी वजह समंदरी सफ़र था। इन लोगों के अकीदे और तोहमात ऐसे थे कि समंदरी सफ़र उनके लिए खौफनाक चीज़ बनकर रह गया था। तीसरी और सबसे अहम वजह वही थी जिसका अंदाज़ा मैं पहले लगा चुका था। इन लोगों ने इत्तेफाकन वो रूह फरसा मंजर देख लिया था जिसका ताल्लुक़ बेनियामी हबशी और असलम नामी बदनसीब कैदी से था। बेनियामी ने मुश्तैल होकर असलम पर किसी दरिंदे ही की तरह हमला किया था और सबके सामने से चीर फाड़ कर रख दिया था। उस मंजर की दहशत इन लोगों के जहनों से मिटाए नहीं मिटती थी। जो ही वो हबशी पहरेदारों की सूरत देखते, उनके दिल उनके सीनों में सिमट सुकड़ कर रह जाते थे। रात तक इन लोगों की झिझक 100% से कम होकर 50-60% रह गई। लेकिन उसके बाद एक वाक़या ऐसा हो गया जिससे एक बार फिर ये लोग बिदक गए। खाना खाने के 5-6 घंटे बाद साथ वाले कैबिन में 2 अफराद के पेट अचानक ख़राब हो गए। उन्हें कै आ रही थी और पेट में शदीद दर्द था। फिर तीसरे कैबिन में भी एक 9 उम्र बच्चा उसी कैफियत का शिकार हो गया। उन उत्तर प्रदेशी कैदियों में एक बारगी फिर से खौफ व हरास फैल गया। उनके जहनों में दबा हुआ ये शक एकदम उभर कर सामने आ गया कि उनके खाने में कुछ मिला दिया गया है। 1 घंटे के अंदर अंदर 4-5 अफराद की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि खाना बिल्कुल ठीक था। अगर कोई ऐसी बात होती तो फिर सबके सब बीमार पड़ जाते। यकीनन तवील फाका कशी के बाद पेट भर कर खा लेने से चंद अफराद का निज़ाम गड़बड़ हो गया था।
کراہوں کی آواز سے کیبن گونجنے لگے۔ گاہے گاہے قے کی آواز بھی آ جاتی۔ بیمار ہونے والے افراد کی تعداد 10-12 سے زائد نہیں تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جانکاری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ کورس کی شکل میں رو رہے تھے اور وائیویلا کر رہے تھے۔ گاہے گاہے وہ چمٹا بجانے کی بات بھی کر رہے تھے۔ اس چمٹے کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی بعد میں کسی نے بتایا۔ شاید مصیبت سے نکالنے کے لیے لوگ چمٹا وغیرہ بجاتے ہوں گے۔ کچھ دیر پہلے جو دوستانہ فضا قائم ہوئی تھی وہ یکسر ختم ہو گئی۔ اب ایک بار پھر وہ لوگ مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں خوف و ہراس کی طویل پرچھائیاں رینگنے لگی تھیں۔ میں نے فوری طور پر مائیکل کو اطلاع بھجوائی۔ وہ غزالہ کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ 2 کارندے دوائیں اور دیگر سامان اٹھائے غزالہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ غزالہ نے آستینیں اڑسی اور فوری طور پر متاثرین کے علاج معالجے میں لگ گئی۔ انجیکشن لگوانے سے وہ لوگ اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا رائفل کی گولی سے ڈرا جاتا ہے۔ ایک مریض کو 3 افراد نے جکڑا، جس کے بعد غزالہ نے انہیں انجیکشن لگائے۔ جس وقت انجیکشن لگ رہا ہوتا، ارد گرد بیٹھے افراد نہا کنا ہو جاتے، جیسے انجیکشن نہ لگایا جا رہا ہو، ان کے پیارے کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ غزالہ سرتاپا ایک پروفیشنل ڈاکٹر نظر آ رہی تھی۔ کسی بھی طرح کی کراہیت کا مظاہرہ کیے بغیر وہ بڑی دل جمعی سے مریضوں کو ٹریٹ کر رہی تھی۔ اسے مختلف کیبنوں میں آنا جانا پڑ رہا تھا، لہٰذا میرے مشورے پر مائیکل نے تمام بیمار قیدیوں کو ایک ہی کیبن میں منتقل کر دیا۔ یوں غزالہ کا کام نسبتاً آسان ہو گیا۔ ہم ساری رات مصروف رہے۔ صبح تک باقی مریض تو ٹھیک ہو گئے، لیکن ایک بچے اور عورت کی حالت بدستور تشویشناک تھی۔ وہ شدید ہیضے میں مبتلا تھے اور جسم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہے تھے۔ جہاز میں موجود گلوکوز کا آخری بیگ بھی غزالہ بچے کو لگا چکی تھی۔ اب اس کے جسم میں مزید پانی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ بچے کی عمر 9-10 سال تھی۔ وہ پہلے ہی کچھ کمزور تھا، پر اب بالکل ہی ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ ایک ہی رات میں اسے نچوڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ بچے کی ماں بھی وہاں موجود تھی۔ وہ رو رہی تھی اور مسلسل پرارتھنا کر رہی تھی۔ اس کی پرارتھنا میں بار بار شولی دیوی کا نام آ جاتا تھا۔ گاہے گاہے وہ بھجن پڑھنے کا انداز بھی اختیار کر لیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کی حالت ابتر ہونے لگی۔ اسے سانس ہچکیوں سے آنے لگا۔ آنکھیں اندر کو دھس چکی تھیں اور ہونٹ خشک ہو کر سیاہ پڑ گئے تھے۔ مایوس کن صورتحال کے باوجود غزالہ اپنی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی قابلیت اور دستیاب دواؤں کے مطابق وہ ہر چارہ کر رہی تھی۔ آخر بچے کے حلق سے خرر خرر کی منحوس آواز آنے لگی۔ کیبن میں موجود قیدیوں کے چہرے مجسمے خوف بنے ہوئے تھے اور ان میں سب سے ترسناک چہرہ بچے کی ماں کا تھا۔ اچانک ایک چنگھاڑ سنائی تھی۔ کونے میں بیٹھا ہوا تنومند راجن ایک بار پھر مجھ پر حملہ ہو گیا۔ اس مرتبہ اس کے حملے میں کہیں زیادہ شدت اور وحشت تھی۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ بھی رہا تھا، تم قاتل! تم کو زندہ نہیں چھوڑت! اس نے عقب سے میرا گلا دبوچ لیا اور سر بار بار دیوار سے ٹکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازوؤں میں غیر معمولی طاقت تھی، یا شاید غیظ و غضب نے طاقت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا یا کرتا، بچے کی ماں بھی زخمی جانور کی طرح چلا کر مجھ سے لپٹ گئی۔ پھر ایک ساتھ 2 اور افراد نے بھی جنونی انداز میں مجھ پر حملہ کر دیا۔ راجن نے مجھے پہلو کے بل گرا دیا۔ اس کے بازو شکنجے کی طرح میری گردن کے گرد کسے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اسے کوئی سنگین ضرب نہیں لگانا چاہتا تھا، بلکہ قیدیوں میں سے کسی کو بھی زخمی کرنا یا چوٹ پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ میں ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور قریب ہونے کے لیے مکالات کا نہیں، ملاقات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کیبن میں یکدم کوہرام سمجھ گیا۔ غزالہ نے جب مجھے سخت مصیبت میں دیکھا تو میری مدد کے لیے آگے بڑھی۔ حملہ آوروں میں سے کسی ایک نے، غالباً راجن نے ہی ٹانگ چلائی۔ ضرب غزالہ کے پیٹ میں لگی اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی، مگر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ پھر میری مدد کے لیے لپکی۔ اس نے ایک عورت کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے کھینچ کر ایک طرف لے گئی۔ ساتھ ساتھ وہ پہرے داروں کو بھی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ان سنگین لمحات میں بھی مجھے غزالہ کی پریشانی اور جدوجہد اچھی لگی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ایسے ہی میری مدد کے لیے وہ دیوانہ وار مائیکل کی طرف بڑھی تھی۔ وہ واقعہ لاہور میں پروفیسر اللہ دیتا کے تہخانے میں پیش آیا تھا۔ مجھے مائیکل سے بچانے کے لیے غزالہ نے اپنے سر پر بندوق کے دستے کی ضربیں برداشت کی تھیں اور لہو لہان ہو گئی تھی۔ چند ہی لمحے میں جوزف اور دیگر پہرے دار دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ اسی دوران میں نے راجن کی پسلیوں میں چند ہلکی ہلکی ضربیں لگا کر اپنی گردن چھڑا لی تھی۔ تاہم میرے چہرے پر ناخنوں سے کئی خراشیں آ گئی تھیں اور انگلیوں کے زخموں سے بھی دوبارہ خون رسنے لگا تھا۔ اس کے علاوہ کھینچاتانی میں میری قمیض کا گریبان بھی وسیع تر ہو کر ناف پر پہنچ گیا تھا۔ پہرے داروں نے حملہ آوروں کو دبوچ لیا اور کیبوکوں سے پیٹنے لگے۔ وہ ہیضیانی انداز میں چلا رہے تھے اور فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ یقیناً ان کی خواہش تھی کہ انہیں تڑپانے کے بجائے ایک ہی دفعہ ان کی جان لے لی جائے۔ میں نے آگے بڑھ کر پہرے داروں کو روکا۔
ایک پہرے دار کے ہاتھ سے میں نے کیبو کو چھین لیا۔ میں نے انگلش میں جوزف سے کہا، ان بدبختوں کو روکو ورنہ میں ان کے منہ توڑ دوں گا۔ جوزف کے سمجھانے پر وہ پہرے دار پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کیبن سے نکل جائیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی سلجھا لوں گا۔ وہ تذبذب کا مظاہرہ کرنے کے بعد باہر چلے گئے۔ صرف جوزف کیبن میں رہ گیا۔ اس نے راجن کو دبوچ رکھا تھا جو مسلسل سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ ان میں سب سے خطرناک یہی راجن تھا۔ میں نے جوزف سے کہا کہ اسے دوسرے کیبن میں لے جاؤ اور الٹی ہتھکڑی لگا دو، اس سے بعد میں بات کریں گے۔ باقی دونوں حملہ آور کیبوکو کی شدید ضربیں سہنے کے بعد بے دم سے ہو کر فرش پر گر پڑے تھے۔ نیم جان بچے کی ماں بھی چند ضربیں لگی تھیں۔ وہ دیوار سے لگی بیٹھی تھی اور بین کرنے والے انداز میں روتی چلی جا رہی تھی۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے جاں بلب بچے کا چہرہ بھی دیکھ سکے۔ غزالہ بھی اس ہنگامے کے بعد تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے اس کی نیچے گری ہوئی اوڑھنی اس کے کندھے پر رکھی اور اسے کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھے۔ غزالہ خود کو سنبھالتے ہوئے ایک بار پھر بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے اس کی ماں سے کہا، رونا دھونا مت کرو، اوپر والے سے اپنے بچے کا جیون مانگو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اشکبار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہمارا بچہ ہم کو واپس دے دو، ہم تم سب کی ونتی کرت ہیں۔ اس نے باقاعدہ میرے اور غزالہ کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ ہم سے نہیں، خدا سے مانگو۔ خدا ہمار نہیں ہوت، خدا امیروں کا ہوت، ٹھاکروں کا ہوت۔ وہ اپنا سر بے قراری سے اپنے گھٹنے پر پٹکنے لگی۔ غزالہ دنیا سے بے خبر اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ 10-15 منٹ بعد میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی کی چمک تھی۔ اس نے پر امید انداز میں سر ہلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ بچے کی سانس میں روانی آ گئی ہے اور اس کی پلکوں میں بھی جنبش موجود ہے۔ اگلے 15-20 منٹ میں بچے کی حالت مزید بہتر ہو گئی۔ غزالہ نے رسک لے کر بچے کی نس میں ایک انجیکشن لگایا اور یہ انجیکشن مفید ثابت ہوا۔ ہم دونوں رات گئے تک بچے کی دیکھ بھال میں لگے رہے۔ اس نے چمچ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پانی لینا شروع کیا اور یہ علامت تھی اس بات کی کہ اس کی جان بچ گئی ہے۔ بچے کی ماں مسلسل خوشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ دیگر افراد بھی اب بیماری کے شدید حملے سے سنبھل گئے تھے اور ان کی نگاہوں میں میرے اور غزالہ کے لیے احسان مندی کی جھلک تھی۔ عمر رسیدہ سیوک کمار بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ اس کے اندرونی جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے بہت متاثر نظر آتا تھا کہ میں نے پچھلے چند دنوں میں 2 مرتبہ سیاہ فام پہرے داروں کو کیبوکو کے وحشیانہ استعمال سے روکا تھا۔ پہلا واقعہ ہفتے کے دن پیش آیا تھا جب راجن نے تیش سے بے قابو ہو کر مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور نتیجے میں سیاہ فام پہرے دار اتر پردیشی قیدیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس وقت میں نے کیبوکو کی ضربیں اپنے ہاتھوں پر روکی تھیں۔ اسی طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے سیاہ فام بے حد غضبناک نظر آئے تھے۔ اگر میں بروقت مداخلت نہ کرتا تو وہ یقیناً چند لمحوں میں راجن اور دیگر 3 افراد کی چمڑی ادھیر کر رکھ دیتے۔ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہنے کے بعد سیوک کمار میرے قریب آ گیا۔ اس نے گھگیائی آواز میں کہا، ہمار کو क्षमा کر دو، ہمار کو وشواس ہو گئے کہ آپ دیالو ہیں۔ میں نے اس کا استغفانی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میری زخمی انگلیوں سے رسنے والا خون دیکھ کر سیوک کچھ اور شرمسار نظر آنے لگا۔ ہمار کو क्षमा کر دو، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا۔ اور تمہارے ساتھ یہاں جو ہو رہا ہے کیا وہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمار کے تو نصیباً ہی بھگوان نے ایسے لکھوت ہے۔ بھگوان نصیب نہیں لکھتا، نصیب ہم خود بناتے ہیں۔ تم بھی بنا سکتے ہو۔ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ نہ تمہیں یہاں کوئی مارے گا، نہ تمہاری کسی عورت کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، نہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، وقت پر کھانا کھانا ہوگا، رونے دھونے سے پرہیز کرنا ہوگا، اور جو بیمار ہیں انہیں ڈاکٹر غزالہ کی ہدایت کے مطابق دوا لینا ہوگی۔ ہمار کو منظور ہے۔ وہ بڑی اپنائیت سے مجھے دیکھ کر بولا، تمہیں تو منظور ہے مگر کیا دوسرے لوگوں کو بھی منظور ہوگا؟ ہم پوری کوشش کرے گا کہ سب لوگن یہ بات مان لیں۔ بہت اچھے، مجھے تم سے یہی آشا تھی، مگر ہمار کو یہ تو بتا دیو کہ ہم غریبن کو آپ لوگوں کہاں لے جاوت ہے اور ہمارے ساتھ وہاں کیا ہوئے گا؟ ان سوالوں کا جواب فی الحال میں نہیں دے سکتا، لیکن تم لوگوں کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ مجھے بہت ممنون نظر آیا۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں بتایا کہ اسے میرا انداز بہت پسند آیا ہے۔ کون سا انداز؟ آپ نے ہم غریبن کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ہمار بھوجن کھایا۔ یہ تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے، جو کھانا تم کھا سکتے ہو وہ ہم بھی کھا سکتے ہیں۔
ہم ایک ہی جیسے تو انسان ہیں۔ اس کی گدلی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ ہم ایک جیسو نہیں، ہم ہریجن، آپ بڑے لوگن، بھگوان لوگن۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے میرے پاؤں چھوئے۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی صحت کا خیال رکھو اور اپنے ساتھیوں کی صحت کا بھی۔ بیمار بچے کی والدہ نے بھی میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی، جو میں نے ناکام بنا دی۔ اس نے چھم چھم آنسو بہائے اور اپنے مخصوص لہجے میں وائے ویلا کرنے لگی۔ اس کی جو باتیں میری سمجھ میں آئیں ان کا لبے لباب یہ تھا کہ وہ غزالہ سے اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ہمیں غلط کیوں سمجھا، کیوں یہ شبہ کیا کہ ہم نے بھوجن میں کچھ ملایا ہے اور ان کی جان لینے کی سازش کی ہے۔ میں نے عورت کو تسلی تشفی دی اور اسے کہا کہ وہ ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ مل کر مریضوں کی دیکھ بھال کرے۔ اگلے 2-3 دن میں قیدیوں کے ساتھ ہی میرے گزرے۔ میرا کھانا بھی انہی کے ساتھ ہوتا۔ مائیکل کا خیال تھا کہ مجھے ان کے ساتھ سونا نہیں چاہیے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں وہ سوتے میں میرے خلاف کچھ نہ کر گزریں۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں ان کا اعتماد جیتنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ میں رات کو باطمینان ان کے درمیان رہتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، ان کے مسائل معلوم کرتا تھا اور پھر بے فکر ہو کر سو جاتا تھا۔ شب و روز کے اس ساتھ نے ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دی۔ بیمار ہونے والے تمام 10-12 افراد کی حالت اب ٹھیک تھی اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرح نارمل خوراک کھانا شروع ہو گئے تھے۔ صرف راجن ایسا تھا جس کے تیور ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال بھوک ہڑتال اس نے بھی ختم کر دی تھی۔ تیسرے روز مجھے جہاز میں کچھ گہما گہمی نظر آئی۔ پہرے دار نئے لباس پہنے ہوئے تھے۔ کچن میں قیدیوں کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ بہت سا میدا، بیکنگ پاؤڈر اور انڈے وغیرہ کچن میں گئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کیک تیار کیا جا رہا ہے۔ کسی وقت سیڑھیوں والا دروازہ کھلتا تو اوپر عرشے کی طرف سے میوزک کی مدھم آواز بھی آتی تھی۔ میں نے انگلش دان پہرے دار جوزف سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا، آج ایسٹر ہے۔ یہ تہوار 21 مارچ کے لگ بھگ منایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم مارچ کے وسط سے گزر چکے ہیں۔ جہاز میں وقت تو دور کی بات، تاریخوں اور مہینوں کا حساب بھی ٹھیک سے ذہن میں نہیں آتا۔ صبح 9-10 بجے کے لگ بھگ میرے لیے مائیکل کا بلاوا آیا۔ مجھے ہتھکڑی لگانے کا تکلف اب ختم کر دیا گیا تھا۔ مائیکل کو معلوم ہو چکا تھا کہ اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کے لیے میں معمولی سا خطرہ بھی نہیں مول لوں گا۔ میں جوزف کی رائفل کے سائے میں اوپر مائیکل کے اپارٹمنٹ میں پہنچا۔ وہ بڑے قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ کالر میں گلاب کا مہکا پھول لگا تھا۔ یقیناً یہ پھول جہاز میں ہی کہیں اگایا گیا ہوگا۔ مائیکل کی نصف سے بہتر شائستہ اس کے قریب موجود تھی۔ وہ اسے یوں بغل میں لیے بیٹھا تھا جیسے کسی جسیم سیاہ بن مانس نے پلاسٹک کی گڑیا بغل میں دبوچ رکھی ہو۔ وہ بے تکلفی سے شائستہ کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا۔ میری آمد کے باوجود اس کے انداز اور اسٹائل میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہاری کارکردگی سے خوش ہوں، لیکن میں تمہاری کارکردگی پر ایسا تبصرہ نہیں کر سکتا مائیکل۔ مجھے بردہ فروشی کے موضوع پر لیکچر نہیں چاہیے، ورنہ میرا موڈ سخت آف ہو جائے گا۔ بلایا کس لیے ہے؟ پچھلے 3-4 روز تم نے خاصی ٹینشن میں گزارے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری تھوڑی سی تفریح ہو جائے۔ آج ایسٹر نائٹ ہے، مین ہال میں ذرا ہلا گلا ہوگا، تم بھی آ جانا۔ وارڈروب میں تمہارے لیے کچھ لباس پڑے ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو۔ میرے ساتھی تنگ و تاریک کیبن میں پڑے سڑ رہے ہیں، میرے لیے مناسب نہیں کہ ایسٹر نائٹ مناتا پھروں۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ میرے ساتھی صفدر اور زری تازہ ہوا اور روشنی کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ اکیلے نہیں ترس رہے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ بہرحال اب زیادہ دن کی بات نہیں ہے، ہم جلد ہی خشکی پر اتریں گے۔ خشکی سے تمہاری مراد منزل ہے یا پہلے کی طرح راستے کا کوئی جزیرہ؟ وہ مسکرایا۔ بہت خوب، میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا تفریح میں اپنے ساتھ شریک ہونے کے لیے۔ تم نے حسب معمول میرا انٹرویو کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مجھے انٹرویوز دینے سے سخت نفرت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے مائیکل کہ تمہیں اپنے سوا ہر چیز سے نفرت ہے۔ بالکل غلط، بلکہ مجھے تو بے شمار چیزوں سے محبت ہے، جیسے ایسٹر کے جشن سے محبت ہے، اور اس بات سے محبت ہے کہ تم ایسٹر نائٹ کی تقریب میں شرکت کرو اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانیوں کو دھوئیں میں اڑا دو۔ لیکن میں اکیلا کیا خاک جشن مناؤں گا؟ تم اکیلے کہاں ہو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اور بولتے بولتے اس کے ذہن میں کوئی بات آئی اور وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت آمیز چمک ابھر آئی۔ وہ سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے مسٹر، ہم تمہارے اکیلے پن کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ تم اپنے ایک ساتھی کو اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہو، مگر یہ ساتھی میری مرضی کا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ تمہاری سویٹ ہارٹ ڈاکٹر غزالہ تمہارا ساتھ دے گی،
لیکن وہ تو لیکن کچھ نہیں. تمہارا اس سے بدکنا مجھے زہر لگتا ہے. چلو اب جاؤ, زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وارڈروب سے اپنی مرضی کا لباس نکال لو. دیکھو مائیکل, ہم مشرقی لوگ ہیں, ہماری کچھ روایات ہیں. تمہارے مشرق کی تو تم لوگ سچ کو جھوٹ کے پردے میں کیوں چھپاتے ہو؟ اس کے سوا تمہیں اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا. مائیکل, تمہارا سر بڑا ہے لیکن اندر مغز چھوٹا ہے. میں تمہارے ساتھ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھتا, ورنہ اس موضوع پر ایک طویل گفتگو کی جا سکتی تھی. جب جی چاہے یہ شوق بھی پورا کر لینا. بے شک میں افریقی ہوں اور کسی آکسفورڈ یا کیمبرج کا نہیں پڑھا ہوا, لیکن تمہارے ہر سوال کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں. شائستہ اس کے پہلو میں کسمسا رہی تھی. شاید اس بیکار کی بحث سے اکتا کر وہ اٹھ جانا چاہتی تھی. مائیکل نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بڑی ادا سے اپنا سگریٹ شائستہ کے ہونٹوں سے لگا دیا. وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی. تب شوہر کی منشا کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک چھوٹا سا کش لیا. اسے کھانسی آ گئی اور وہ رخ پھیر کر کھانسی روکنے کی کوشش کرنے لگی. اب تم جا سکتے ہو. میں باہر نکل آیا. جوزف رائفل بدست چوکس کھڑا تھا. وہ مجھے ساتھ لے کر زیری عرشے کی طرف روانہ ہو گیا. تنگ سیڑھیوں پر دیو ہیکل منیامی ٹام سے سامنا ہو گیا. مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خشونت نظر آئی. وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولا, لیکن میرے پاس سے یوں گزرا کہ اس کا کندھا ہتھوڑے کی طرح میرے کندھے سے ٹکرایا. اس کی آنکھوں میں نفرت کی بجلیاں کوند رہی تھیں. مجھے لگا کہ اگر میں نے ٹام کی بدتمیزی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو یہاں پھٹا ہو جائے گا. میں خاموشی سے سیڑھیاں اتر آیا. جوزف نے کہا, ٹام بڑی بے چینی سے ساحل پر پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے. کیوں؟ اسے کیا جلدی ہے؟ جب کوئی پہلوان مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کی خواہش ہوتی کہ مقابلہ منعقد ہونے میں زیادہ تاخیر نہ ہو. ٹام بھی اس وقت پوری طرح تیار ہے اور اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے. سنا ہے کہ اس نے باس سے یہ بھی کہا ہے کہ مقابلہ جہاز پر ہی منعقد کرا دیا جائے, مگر چونکہ کیپٹن جم کو جہاز پر اس طرح کا ہلا گلا پسند نہیں, لہٰذا اس تجویز پر عمل نہیں ہو سکا. ٹام کے متعلق گفتگو کرتے کرتے ہم گودام میں پہنچے اور وہاں سے زیری کمپارٹمنٹ میں آ گئے. اس شام مال بردار جہاز ہرکولس پر واقعی جشن کا سما تھا. حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تاریک سمندر میں یہ روشنی اور آوازوں کا چھوٹا سا جزیرہ محسوس ہوتا تھا. ایسٹر کے لیے خصوصی کھانے پکائے گئے تھے. بکرے اور سور کے یخبستہ گوشت کو ریفریجریٹر سے نکال کر مختلف چائنیز اور یورپین ڈشوں کی شکل دی گئی تھی. شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی. ہال نما کمرے کو کاغذی پھولوں اور جھالروں وغیرہ سے سجایا گیا تھا. یہاں میوزک اور ڈانسنگ پارٹی کا انتظام تھا. ڈنر سے پہلے ایک بہت بڑا کیک بھی یہاں کاٹا جانا تھا. اس تقریب کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ بردوں کے طور پر لائی جانے والی کچھ عورتوں کو بھی زبردستی اس جشن میں شریک کیا گیا تھا. یہ انڈین لڑکیاں تھیں. انہوں نے زرق برق لباس پہن رکھے تھے. بے شک ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں, لیکن ان کی آنکھوں سے آیا تھا کہ وہ اس جشن میں دل سے شریک نہیں ہیں, اور ہو بھی کیسے سکتی ہیں. ان کے ہاتھ پیروں میں نادیرہ زنجیریں تھیں. انہیں جبر کے آتشی کوڑوں سے ہانکا جاتا تھا. 2-3 اٹالین عورتیں بھی اس تقریب میں نظر آ رہی تھیں. میں نے انہیں اس جہاز میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اس کے علاوہ شائستہ بھی تھی. وہ مائیکل اور جم کے ساتھ ہال کے درمیان میں ایک میز پر بیٹھی تھی. میں اور غزالہ گوشے کی ایک میز پر تھے. غزالہ نے ایک گاؤن نما لباس پہن رکھا تھا. کندھوں پر شال تھی. وہ خاصی پرکشش نظر آ رہی تھی, مگر اس کے چہرے پر وہی بیزاری تھی جو جشن میں مجبوراً شرکت کرنے والی انڈین لڑکیوں کے چہروں پر تھی. محفل کے شرکا کے درمیان پیمانے گردش کر رہے تھے. حاضرین کا نشہ جوں جوں تیز ہو رہا تھا, ان کی خرمستیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں. پھر جوڑے ڈانسنگ فلور پر رقص کرنے لگے. مائیکل بھی شائستہ کو لے کر بڑے مہذب انداز میں اٹھ کھڑا ہوا, اور ہماری میز کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے اور غزالہ کو بھی رقص میں شریک ہونے کی دعوت دی. میں نے انکار کر دیا. کیوں؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا. سچ مچ میں تکلیف ہے. کیا تکلیف ہے؟ تمہارے پالتو سائمن کے ساتھ لڑائی میں آنکھ پر جو چوٹ لگی تھی, وہ کبھی کبھی پھر سے درد کرنے لگتی ہے. بہانہ معقول ہے, لیکن موقع کے لحاظ سے مذاق خیز ہے. رقص آنکھ سے نہیں ٹانگوں سے کیا جاتا ہے. بہرحال اگر تم ہماری خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو تمہاری مرضی. مائیکل شائستہ کو لے کر آگے بڑھ گیا. آرکیسٹرا کا آہنگ اب تبدیل ہو گیا تھا. جوڑے باہوں میں باہیں ڈال کر رقص کرنا ہو گئے. کچھ دیر بعد رقص اختتام کو پہنچا اور ڈنر کا آغاز ہو گیا. یہ بڑا پرتکلف ڈنر تھا. کئی طرح کا روسٹ گوشت, بکرے کی بھنی ہوئی سالم رانے اور چائنیز کھانے اس ڈنر میں شامل تھے. سویٹ ڈش کے طور پر فریش کریم کیک تھا اور خاص قسم کا اٹالین حلوہ تھا. میں نے تھوڑی تھوڑی سب چیزیں چکھیں, لیکن غزالہ نے 1-2 نوالے ہی لیے. تابی کے بغیر کچھ بھی اس کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا.
مشروبات میں ہم نے سافٹ ڈرنکس لیے۔ ڈنر کے دوران جہاز رانوں نے بے تحاشا شراب پی اور آپے سے باہر ہونے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگ دھول دھپا کرنے لگے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے۔ حالت مستی میں ان میں سے اکثر یہ بات بھول چکے تھے کہ صرف چند روز پہلے جہاز پر نہایت ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں ان کے 2 ساتھیوں سمیت جہاز کا نائب کپتان فلیمنگ بھی راہی عدم ہو چکا ہے۔ ڈنر کے بعد رقص کا ایک اور دور ہونا تھا۔ غزالہ کو اندیشہ تھا کہ مائیکل کہیں پھر ہماری طرف نہ آ جائے، وہ ہمیں پھر سے رقص کا مشورہ دے سکتا تھا۔ غزالہ کا اندیشہ غلط نکلا۔ مائیکل ہماری میز کی جانب نہیں آیا، تاہم اس نے ایک اور حرکت کی، اور یہ حرکت رقص کے مشورے سے کہیں زیادہ بیہودہ اور ناقابل قبول تھی۔ وہ ڈگمگاتا ہوا ڈانسنگ فلور پر آیا اور اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، خواتین و حضرات، متوجہ ہوں، ہمارے درمیان ایک نہایت پیارا جوڑا موجود ہے، مسٹر شاہ جہان اور ان کی سوئٹ ہارٹ ڈاکٹر غزالہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہماری پرانی روایت پر عمل کرتے ہوئے ڈانسنگ فلور پر تشریف لائیں گے اور ایک دوسرے کو کس کریں گے۔ غزالہ بھوچنکی رہ گئی۔ حاضرین مڑ مڑ کر ہمیں دیکھنے لگے اور پھر ایک دم ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بہکی ہوئی مسرت آمیز چیخیں گونجی اور ہم پر آوازیں کسی جانے لگیں۔ غزالہ کی پیشانی پر دیکھتے ہی دیکھتے پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ وہ ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مائیکل نے پکار کر کہا، شاہ جہان، میں یہاں اسٹیج پر تمہارا اور تمہاری سوئٹ ہارٹ کا منتظر ہوں۔ میں اپنی جگہ جوں کا تو بیٹھا رہا۔ مائیکل نے حاضرین سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ ایک بار پھر تالیاں بجائیں تاکہ اس خوبصورت جوڑے کو اندازہ ہو کہ آپ انہیں پیار کرتے دیکھنے کے لیے کتنے خواہش مند ہیں۔ بدمست حاضرین نے ایک مرتبہ پھر تالیاں بجائیں اور گرے بالوں والے ایک اٹیلین جوڑے نے اسٹیج پر پہنچ کر ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چوما۔ میں نے غزالہ کا چہرہ دیکھا، وہ ہلدی ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ کیپٹن جم، جو شراب کے نشے میں رہتا تھا، آج بالکل ہی غرق تھا۔ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، او مائیکل، تم خواہ وقت ضائع کر رہے ہو، یہ نہیں اٹھیں گے، یہ مشرقی لوگ ہیں، ایسے موقع پر ان کی تشریف کرسی کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ ایک زبردست قہقہا پڑا اور ہر طرف سے ہم پر ہوٹنگ ہونے لگی۔ مائیکل نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، شاہ جہان، یہ میرا حکم ہے، اپنی ساتھی کے ساتھ اسٹیج پر آؤ۔ ہم اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہے۔ کیپٹن جم نے کہا، او مائیکل، چھوڑو نا، کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ فنکشن کا مزہ ان بے وقوفوں کے لیے کرکرا مت کرو۔ اتنے میں قریبی میز پر بیٹھا ہوا دیو ہیکل ٹام میری طرف بڑھا۔ وہ افریقی زبان میں مجھ پر غرایا۔ الفاظ تو میری سمجھ میں نہیں آئے، لیکن مفہوم یہی تھا کہ وہ ہمیں مائیکل کا حکم ماننے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں اطمینان سے سگریٹ کے کش لیتا رہا۔ دوسرے ہاتھ سے میں نے غزالہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تسلی دینے کا ایک انداز تھا۔ ٹام غصے میں بھنایا ہوا میری طرف بڑھا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر باقاعدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی گرفت میں شکنجے کی سی سختی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا سیاہ چہرہ خون کے دباؤ سے کچھ اور سیاہ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ میرا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ میں نے پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے حلق سے درندے کی سی غراہٹ نکلی اور اس نے میرا گریبان دبوچ لیا۔ میں نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال دھماکہ خیز ہو گئی تھی۔ مائیکل نے اسٹیج سے چلا کر کہا، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ ٹام پر ان الفاظ نے جادو کا سا اثر کیا۔ وہ میرا گریبان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چوڑے آدم خور جبڑے ان لمحوں میں کچھ زیادہ ہی چوڑے اور مضبوط نظر آ رہے تھے۔ 2 حبشی پہرے داروں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور دھکیل کر بنیامی ٹام سے کچھ فاصلے پر لے گئے۔ اسٹیج پر سے مائیکل کی نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ وہ چند سیکنڈ تک مجھے اور ٹام کو گھورتا رہا، پھر پرجوش لہجے میں بولا، کیوں نہ ان دونوں کا مقابلہ آج ہی کروا دیا جائے؟ سب یہاں جمع ہیں، سب انجوائے کرنے کے موڈ میں ہیں۔ کیوں خواتین و حضرات، ایسٹر نائٹ کے اس پرمسرت موقع پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جواب میں زبردست شور بلند ہوا۔ یہ شور اس امر کا گواہ تھا کہ حاضرین مائیکل کی رائے سے مکمل اتفاق کر رہے ہیں۔ وہ کئی دنوں سے اس مقابلے کا انتظار کر رہے تھے اور اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ویسے بھی نشے کے عالم میں اس قسم کا ہلہ گلہ بہت بھاتا ہے۔ مائیکل نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، اگر اس مقابلے کے دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر تیار ہیں تو یہ مقابلہ ہم آج ہی منعقد کروا سکتے ہیں، اسی جگہ اور ابھی۔ ٹام نے اپنے چوڑے چکلے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور بولا، میں تیار ہوں۔ یہ بات اس نے افریقی زبان میں کہی تھی، تاہم اس کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے کیا فرمایا ہے۔ مائیکل نے مجھ سے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ میں نے بلند آواز میں کہا،
جس وقت سے تمہاری صورت دیکھی اس وقت سے تیار ہوں. بہتر یہ تھا کہ تم خود مقابلے پر آتے، لیکن اس کے لیے دلیری چاہیے، اور ظالم شخص دلیر نہیں ہو سکتا. میں تمہارے مقابلے پر ضرور آتا، مگر مجھے 101% یقین ہے کہ ٹام تمہیں زیر کر لے گا. ٹام کے چہرے اور گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں. وہ ایسے خوخار کتے کی طرح نظر آ رہا تھا جو زنجیر توڑا کر اپنے شکار پر جھپٹنا چاہتا ہے. جوزف نے مجھے بتایا تھا کہ ٹام کو سائمن کی موت کا بہت دکھ ہے اور وہ شب و روز انتقام کے لیے تڑپ رہا ہے. وہ جسمانی لحاظ سے خاصا طاقتور تھا. خصوصی خوراک اور سخت ورزشوں نے اسے سرتاپا فولاد بنا رکھا تھا. اس کی جسمانی قوت کا کچھ اندازہ تو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا. ٹام نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کی تھی اور یوں لگا تھا کہ اس کی انگلیوں نے میرا گوشت مسل ڈالا ہو. حاضرین میں ایک دم زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا. وہ بے چینی سے میری اور ٹام کی طرف دیکھ رہے تھے. مائیکل اور جیم اسٹیج سے اتر کر میرے قریب چلے آئے. مائیکل نے مجھ سے کہا، ایک بار پھر سوچ لو، یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے. اس میں تم دونوں میں سے کسی ایک کی جان جا سکتی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ جان تمہاری جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہاری یہ سوئٹ ہارٹ جسے تم نے چومنے سے انکار کر دیا بالکل بے یار و مددگار رہ جائے گی. ذرا سوچو، غور کرو. تمہاری یہ ضد جہاں تمہارے لیے جان لیوا ہے، وہاں اس سوئٹ ہارٹ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بہتر یہ کہ اسے چوم لو اور ٹام کے ساتھ اپنے جان لیوا مقابلے کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دو. یہ مقابلہ ہم پھر کبھی منعقد کرا لیں گے، اور کیا معلوم خشکی پر پہنچ کر حالات کیا پیش آئیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مقابلہ ویسے ہی کینسل ہو جائے. تم مجھے جو امید دلا رہے ہو وہ میرے لیے مایوسی ہے. اب تو یہ مقابلہ ہو کر رہے گا. اگر تم نہیں کراؤ گے تو میں خود کروں گا. میں نے ٹام کو گھورتے ہوئے کہا. ٹام نے بے قراری سے پہلو بدلا اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں. اس کا مطلب ہے کہ تم لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ارادہ ہی نہیں رکھتا، یہ میری شدید ترین خواہش بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خواہش ابھی پوری ہو. کاش تم اندر سے اتنے بزدل نہ ہوتے اور اس پالتو کتے ٹام کے بجائے خود میرے مقابلے پر آتے. مائیکل نے گہری سانس لی. تمہیں مقابلے کی شرائط معلوم ہے؟ میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ مقابلہ تم دونوں میں سے کسی ایک کے مرنے کی صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے. اس میں ایک رعایت موجود ہے. مقابلے کے کل 3 راؤنڈ ہوں گے. پہلے 2 راؤنڈ میں اگر کوئی فریق شدید زخمی ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر اپنی ہار کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن تیسرے راؤنڈ کے آغاز کے بعد ایسا کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا. پہلے دونوں راؤنڈ 5-5 منٹ کے ہوں گے. تیسرا راؤنڈ حتمی فیصلے تک جاری رہے گا. مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے. تم مقابلہ شروع کراؤ. یہ میری نہیں، مقابلے کی شرطیں ہیں. ایسے مقابلے جب بھی ہوتے ہیں انہی شرطوں کے تحت ہوتے ہیں. میری صرف ایک ہی شرط ہے، اور یہ شرط میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، بشرطے یہ کہ تم شرط سننے کے لیے زندہ سلامت رہے. مقابلہ کہاں ہوگا؟ اسی خوبصورت ہال میں. بے شک کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوگی، لیکن ٹوٹ پھوٹ دیکھنے کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. ہاں، ایک اور بات ہے، یہ مقابلہ خالی ہاتھ ہوگا، لیکن ایک سہولت حاصل ہوگی. مقابلے کے میدان میں موجود کوئی بھی شے تم لوگ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہو. چند ماہ پہلے ایک ایسے ہی مقابلے میں کرسی کی ٹوٹی ہوئی نوک دار ٹانگ سے مد مقابل کا پیٹ پھاڑ دیا گیا تھا. حاضرین محفل ایک بڑے دائرے کی صورت میں دیواروں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے. کئی ایک کی بغل میں لڑکیاں تھیں اور ہاتھوں میں جام تھے. سگریٹ کے دھوئیں میں ہر شے دھندلی نظر آ رہی تھی. جو پرتکلف ڈنر کیا گیا تھا اس کے برتن ابھی میزوں سے اٹھائے نہیں گئے تھے. ٹام پتلون قمیض میں تھا. اس نے قمیضہ اتار پھینکی تھی اور اپنے پہاڑ جیسے ورزشی جسم کو نمایاں کرنے کے لیے بازوؤں کو حرکت دے رہا تھا. مجھے ایک گوشے میں مسکین صورت پروفیسر اللہ دتہ نظر آیا. اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کی کیفیت واضح تھی. کچھ ایسی ہی کیفیت شائستہ اور غزالہ کے چہروں پر بھی نظر آ رہی تھی. غالباً ان کے ڈرے ہوئے تصور نے انہیں ابھی سے ٹام کی آدم خوری کے مناظر دکھانے شروع کر دیے تھے. کیپٹن جم نے دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ینگ مین، یہ ایک سنگین مقابلہ ہوگا. تم اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لو. تم بھی ایک پالتو کی لاش اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ کیپٹن. میں نے تمہاری بات کا برا نہیں مانا، مگر مجھے یقین نہیں کہ میں تم سے دوبارہ بات کر سکوں گا. اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتے ہو تم؟ مائیکل نے مجھ سے پوچھا. نہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا. مرضی ہے تمہاری. اگر تمہاری خواہش ہو تو ہم چند لمحوں کے لیے انہیں باری باری یہاں بلا سکتے ہیں. نو تھینکس. اپنی سوئٹ ہارٹ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو. میں تمہاری اس لانتی ہمدردی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں مائیکل. تم مجھے نفسیاتی دباؤ میں لانے کی بھونڈی کوشش کر رہے ہو. مائیکل کی آنکھوں میں تیش کی بجلی چمکی، لیکن گرجنے کی آواز نہیں آئی. غزالہ کا جسم لرز رہا تھا اور وہ بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی.
میں اسے ایک طرف لے گیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، غزالہ یہ لوگ خواہ مخواہ سنسنی پیدا کر رہے ہیں، ایسے مقابلے بڑے دیکھے ہیں ہم نے، تم حوصلہ رکھو، تمہارے حوصلے سے ہی مجھے حوصلہ ملے گا۔ آپ نے خواہ مخواہ بات بڑھائی؟ خواہ مخواہ نہیں بڑھائی، یہ ہماری آن اور عزت کا مسئلہ تھا۔ باقی رہی مقابلے کی بات تو یہ تو ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل ہو جاتا، اچھا ہے کہ ابھی ہو رہا ہے۔ آپ کی انگلیاں زخمی ہیں، آنکھ میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میں اسے گلے لگاؤں گا تو وہ سب کچھ بھول کر مجھ سے لپٹ جائے گی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی، لیکن میں خواہش کے باوجود ایسا نہیں کر سکا۔ غزالہ کا ہاتھ آہستگی سے دبا کر اور آنکھوں سے اس کے غمناک چہرے کو چوم کر میں حاضرین کی طرف پلٹ آیا۔ ہال نما کمرے میں ایک دائرہ بنا لیا گیا تھا، درمیان میں سے میزیں اور کرسیاں ایک طرف ہٹا کر قریباً 15 مربع فٹ کی جگہ بالکل خالی کر دی گئی تھی۔ یہی لڑائی کا رنگ تھا۔ ٹام مجھ سے پہلے ہی رنگ میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر جوش تو بے شک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جان لیوا مقابلے کا تفکر بھی موجود تھا۔ میں نے اپنی قمیض اتار کر مسلح پہرے دار کے حوالے کی، اس کے علاوہ دستی گھڑی بھی اتار دی۔ پہرے دار نے یہ دونوں اشیاء ایک کونے میں کھڑی غزالہ کے حوالے کر دیں۔ تماشائی بہکے ہوئے تھے اور ان کا جوش و خروش دیدنی تھا، لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی تھی، مسلح پہرے داروں میں سے کسی نے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور وہ ہال میں چاروں طرف چوکس کھڑے تھے۔ میں اور ٹام آمنے سامنے ہوئے۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنے سفید دانت چمکائے، جیسے خاموشی کی زبان نے مجھے سمجھا رہا ہو کہ مجھے شروع میں ہی تم پر برتری حاصل ہے۔ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، مگر میرے پاس یہ 32 دانت ہیں جو تمہاری چیر پھاڑ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہیں۔ اس مقابلے میں ریفری کے فرائض جہاز کا ایک فورمین انجام دے رہا تھا۔ اس تنومند اٹالین کا نام ایڈیسن تھا۔ وہ افریقی زبان بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھے انگلش میں اور ٹام کو افریقی میں ایک مرتبہ پھر مقابلے کی چیدہ شرائط بتائیں۔ اس کے بعد ہم دونوں کی تلاشی لی کہ کہیں ہمارے پاس کوئی ہتھیار نما چیز نہ ہو۔ ہم دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ یہ مقابلے کا پہلا راؤنڈ شروع ہونے کا اعلان تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آرکیسٹرا نے زور و شور سے ڈرم بجانا شروع کر دیا اور ہال ملی جلی آوازوں سے گونجنے لگا۔ ٹام میرے سامنے دونوں بازو پھیلائے کسی افریت کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ننگے پاؤں دیکھے۔ اس کے دائیں پاؤں پر دباؤ زیادہ تھا۔ اسٹریٹ فائٹر کو بڑی باریک بینی سے ایسی باتوں پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ یہ باتیں باڈی لینگویج کے زمرے میں آتی ہیں اور انہیں نوٹ کر کے مد مقابل کی حرکات کا پیشگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹام کے دائیں پاؤں پر نظر آنے والا اضافی دباؤ 2 باتوں کی نشاندہی کرتا تھا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ حملے میں پہل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نمبر 2 اگر میں حملہ کروں تو وہ میرا وار خالی دینے کے لیے دائیں رخ پر حرکت کرے گا۔ میں نے اسے جھکائی دی اور پھر اچانک اس پر جھپٹا مارا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ دائیں طرف ہٹا۔ میرا زوردار مکہ اس کے بائیں گال پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر 4-5 قدم پیچھے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے غراہٹ بلند ہوئی اور وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ میں نے اس کے کئی طوفانی مکے ہوا میں خالی دیے اور جھکائی دے کر کونے میں سے نکل گیا۔ میری اڑتی ہوئی سی نگاہ غزالہ پر پڑی۔ وہ سرتاپا غم نظر آ رہی تھی۔ دعا ایک غیر مرئی چیز ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ان لمحوں میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں غزالہ کے ہونٹوں پر دعا دیکھ سکتا ہوں۔ ٹام ایک بار پھر سانپ کی طرح پھن پھیلا کر میرے سامنے آ گیا۔ ہم دونوں وار کرنے کے لیے بہتر موقع تلاش کر رہے تھے، مگر اچانک وہ کچھ ہو گیا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ آغاز کے چند سیکنڈ بعد ہی مقابلہ رک گیا۔ جہاز میں خطرے کی اطلاع دینے والی گھنٹیاں زور و شور سے بجنے لگی تھیں۔ آرکیسٹرا ایک ہچکی لے کر خاموش ہو گیا۔ حاضرین پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ رنگ میں بھنگ ڈالنے والی یہ گھنٹیاں مسلسل بجتی چلی جا رہی تھیں۔ خطرہ کئی طرح کا ہو سکتا تھا۔ جہاز میں کہیں آگ بھڑک سکتی تھی، کوئی چیز جہاز سے ٹکرا سکتی تھی، یا پھر قیدیوں کی طرف سے کوئی سنگین مسئلہ پیش آ سکتا تھا۔ مائیکل اور جم دیگر عملے کے ساتھ تیزی سے باہر نکل گئے۔ مسلح محافظ رنگ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے اور ٹام کو ایک دوسرے سے دور ہٹا دیا۔ ہر طرف افراتفری نظر آ رہی تھی۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی ہال نما کمرے سے نکل کر عرشے پر جا پہنچا۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہلکی چاندنی دور تک سمندر پر بکھری ہوئی تھی۔ ہمارے دائیں جانب صرف 100-150 گز کی دوری پر ایک جہاز دکھائی دے رہا تھا۔ جہاز کی روشنیاں 2 طویل قطاروں کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ہمارے جہاز کے متوازی چل رہا تھا اور بڑے جارحانہ انداز میں قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلا خیال تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید ہم بحری قزاقوں سے ٹکرا گئے ہیں۔ قدیم زمانے کی طرح آج کے جدید دور میں بھی کھلے سمندر میں بحری قزاقی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس صورتحال کا سدباب کرنے کے لیے مختلف حکومتیں مختلف اقدامات اٹھاتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر رک نہیں سکا۔ ہم ایک ویران سمندر میں تھے اور یہاں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔
میں غور سے اس جہاز کو دیکھ رہا تھا جو ٹکر مارنے والے انداز میں ہرکولس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جہاز کا اینگل تھوڑا سا تبدیل ہوا تو میں اسے زیادہ بہتر طور پر دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی سفید جہاز ہے جو ایرانی سمندر کے آس پاس ہمیں ملا تھا اور جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے مائیکل نے شاطرانہ انداز اختیار کیا تھا۔ یہ جہاز اپنے ساتھی جہاز سمیت ریت میں پھنس گیا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اب وہ پھر ہرکولس کے مقابل نظر آ رہا تھا۔ مائیکل نے میگا فون پر پکار کر اپنے ساتھیوں کو الرٹ ہونے کا حکم دیا۔ ابھی مائیکل نے بمشکل اپنا اعلان مکمل کیا تھا کہ سفید ایرانی جہاز پر سے ہرکولس پر اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ یہ دور ماہ رائفلوں کی فائرنگ تھی۔ سفید جہاز بے شک ہرکولس سے کافی چھوٹا تھا، مگر نفری اور اسلحے کے لحاظ سے اس کی ہرکولس پر برتری صاف نظر آتی تھی۔ فائرنگ سے بچنے کے لیے مائیکل کے کارندوں نے عرشے پر پوزیشنیں لے لی۔ چند سیکنڈ کے اندر ہرکولس سے بھی جوابی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گولیاں سنسناتی ہوئی چاروں طرف پرواز کر رہی تھیں۔ تاریکی میں چمکنے والی روشن لکیریں در حقیقت موت کی لکیریں تھیں۔ یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو ہر طرف اپنے ہدف کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ مجھے اپنے عقب سے غزالہ کی آواز آئی۔ یہاں کھڑے ہونا خطرناک ہے غزالہ۔ میں اس کو لے کر ایک کیبن کی اوٹ میں ہو گیا۔ میری رسٹ واچ اور قمیض ابھی تک غزالہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے یہ دونوں چیزیں مجھے تھما دی۔ میں نے جلدی قمیض پہن کر گھڑی باندھ لی۔ اسی دوران مجھے پروفیسر اللہ دتہ کی صورت نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت تھی۔ وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، ہم ایرانی جہاز کی مدد کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ بڑا آسان و کارگر طریقہ ہے، آؤ میرے ساتھ، پروفیسر نے کہا۔ میں اور غزالہ پروفیسر کے پیچھے چلتے زیریں عرشے پر پہنچے۔ ہم مختلف چیزوں کی آڑ میں چل رہے تھے۔ گولیاں اور کارتوسوں کے مہلک چھرے ہمارے آس پاس سے گزر رہے تھے۔ دونوں جہاز اب اتنے قریب آ گئے تھے کہ ہلکے ہتھیاروں سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ ہم بالائی عرشے سے نیچے اترنے والی دیو ہیکل سیڑھیوں کے نیچے پہنچے۔ یہاں ایک کمرے کا ادکھلا دروازہ نظر آیا۔ ایک حبشی وہاں سے ایک بیگ لے کر نکلا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا تیزی سے بالائی عرشے کی طرف چلا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق بیگ میں رائفل کا ایمونیشن تھا۔ پروفیسر سرگوشی میں بولا، یہ سارا ایمونیشن اسی کمرے میں پڑا ہے۔ یہ ایمونیشن ضائع ہو جائے تو کالے 10 منٹ بھی مقابلہ جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر تم ابھی پروفیسر کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ چند گز پیچھے چاولوں کے گودام کے پاس ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ بھڑک اٹھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ ایک چھوٹے سائز کا راکٹ تھا جو ایرانی جہاز سے فائر کیا گیا تھا۔ ایسے ہی 2 راکٹ بعد ازاں مزید فائر کیے گئے۔ ان میں سے ایک تو خطا ہو کر سمندر میں جا گرا اور دوسرا جہاز کے پروپیلر کے پاس کہیں لگا۔ بہرحال اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ یہ وہی پروپیلر یعنی چرخی تھی جس کی مرمت چند دن پہلے بمشکل کی گئی تھی۔ اصل نقصان پہلے راکٹ نے ہی کیا۔ گودام کے قریب کیبنوں میں لکڑی کا کام کیا گیا تھا۔ یہاں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کے چند افراد لڑائی چھوڑ کر آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ شاہ جہاں، یہ موقع غنیمت ہے، ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس ایمونیشن اسٹور میں پھینک دیتے ہیں۔ پروفیسر کی تجویز معقول تھی۔ جہاز پر افراتفری مچی ہوئی تھی۔ عین جشن طرب کے موقع پر مارے جانے والے اس شب خون نے ہرکولس کے رکھوالوں کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے نشے میں چور ہو کر موج میلہ کر رہے تھے، اب برستی گولیوں میں اپنا دفاع کرنے پر مجبور تھے۔ جہاز میں خطرے کی گھنٹیاں بدستور بجتی چلی جا رہی تھیں۔ شاید انہیں بجانے والا بند کرنا ہی بھول گیا تھا۔ فائرنگ کے شور میں گاہے گاہے مائیکل کی آواز میگا فون پر گونجتی تھی۔ وہ اضطراب کے عالم میں اپنے کارندوں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا۔ کبھی وہ انگلش بولتا اور کبھی افریقی زبان میں حکم جاری کرتا۔ اس بدترین افراتفری سے فائدہ نہ اٹھانا واقعی بے وقوفی تھی۔ میں نے ایک نظر ایمونیشن اسٹور کا جائزہ لیا اور پھر آگ کی طرف بڑھا۔ آگ میں سے جلتی ہوئی لکڑی کھینچ کر ایمونیشن اسٹور میں پھینک دینا چندہ دشوار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوتی۔ جو ہی میں شعلوں کی طرف بڑھا، شدید حدت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی میں آگ سے چند قدم دور ہی تھا کہ میری نگاہ دائیں طرف اٹھی۔ ایرانی جہاز ہرکولس کے بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ یہ فاصلہ اتنا کم تھا کہ اگر کوئی شخص تیزی سے بھاگ کر جہاز پر چھلانگ لگاتا تو وہاں پہنچ سکتا تھا۔ ایرانی جہاز پر پوزیشنیں لیے کئی باوردی افراد کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ میرے عین سامنے قریباً 15 گز کی دوری پر ایک دور مار رائفل کا رخ میری جانب ہوا۔ میری چھٹی حص نے چیخ کر مجھے خطرے کا احساس دلایا۔ میں نے جست لگائی اور 7-8 فٹ نیچے چاول کی بوریوں پہ گرا۔ وہاں مجھ سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھا گیا اور میں لڑک کر کئی فٹ نیچے جہاز کے پختہ فرش پر جا گرا۔ میں جہاں گرا تھا وہیں اوندھا پڑا رہا۔ گولیاں یہاں بھی مے کی طرح برس رہی تھیں۔ میں نے لیٹے لیٹے بائیں طرف دیکھا۔ قریباً 1 فٹ کی دوری پر ایک کیبن کی چوبی دیوار تھی۔ دیوار کے بالکل زیریں حصے میں برسٹ لگا تھا اور ایک مستطیل سا سوراخ ہو گیا تھا۔ اس سوراخ سے میری نگاہ نیچے گئی۔ ایک ہال نما کمرے کا منظر نظر آیا۔ یہ منظر چونکا دینے والا تھا۔
میں نے دیکھا کہ کم و بیش 20 افراد یہاں موجود تھے۔ انہوں نے گوریلوں جیسی خاکی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ ان میں سے 4-5 سفید فام تھے، باقی حبشی تھے۔ یہ افراد 3 ہیوی قسم کی گنیں اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ میں یہ گنیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ گنیں دیکھنے میں اینٹی ایئر کرافٹ نظر آتی تھیں۔ قریباً 8 فٹ لمبے بیرل تھے۔ 6-7 انچ لمبی گولیوں کے اسٹرپ ان گنوں کے ساتھ اٹیچ تھے۔ یہ خوفناک گنیں اس سے پہلے میری نگاہ سے نہیں گزری تھیں اور نہ کمانڈو ٹائپ یونیفارم پہنے ہوئے افراد میں نے دیکھے تھے۔ کسی اندرونی کمرے سے ایمونیشن کے باکس بھی باہر لائے جا رہے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ سیڑھیوں کے نیچے واقع چھوٹا سا کمرہ ہی جہاز کا واحد ایمونیشن ڈپو نہیں تھا۔ اگر ہم اسے اڑا بھی دیتے تو یہ لوگ نیچے سے اور ایمونیشن لے آتے۔ بھاری بھرکم گنوں کی جھلک دیکھنے کے بعد میری چھٹی حس دہائی دینے لگی کہ ہم اب تک مائیکل کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے۔ مائیکل نے ابھی تک اپنی پوری قوت استعمال ہی نہیں کی تھی۔ بیرونی ایمونیشن اسٹور کو بلاسٹ کرنے کا خیال ذہن سے نکال کر میں بھاگتا ہوا واپس پروفیسر اور غزالہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ خیریت سے تو ہے؟ غزالہ نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ پروفیسر کے ساتھ ایک کیبن کے عقب میں دبکی ہوئی تھی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ پروفیسر نے پوچھا۔ اس لڑائی میں ہمیں مائیکل وغیرہ کا ساتھ دینا ہوگا پروفیسر۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیوں دینا ہوگا؟ اس لیے کہ جیت انہی کی ہونی ہے۔ پروفیسر کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے پروفیسر کو اشارے سے سمجھایا کہ وہ غزالہ کے ساتھ یہیں دبکا رہے۔ میں نیچے جھک کر دوڑتا ہوا برج کی طرف گیا۔ یہاں مائیکل آڑ لیے کھڑا تھا اور میگا فون کے ذریعے احکامات جاری کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں M16 رائفل تھی۔ گاہے گاہے وہ میگا فون نیچے رکھ کر ایرانی جہاز کی طرف بھی چند فائر کر لیتا۔ جہاز کے زیریں حصے سے زبردست مزاحمت کی جا رہی تھی۔ اس مزاحمت کا نتیجہ تھا کہ ایرانی جہاز جو تھوڑی دیر پہلے بے حد نزدیک آ گیا تھا، اس کے مسلح افراد ہرکولس پر کودنے کی تیاری کر رہے تھے، اب پھر سے پیچھے چلا گیا تھا۔ میں مائیکل کے قریب پہنچا تو وہ چیخ کر بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پیچھے جاؤ۔ میں تمہارا ہاتھ پٹانا چاہتا ہوں مائیکل۔ کیا مطلب؟ 1 سیکنڈ کے لیے رائفل دو۔ میں نے مائیکل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے چہرے پر شدید تذبذب نظر آیا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ میرے ساتھی تمہارے قبضے میں ہیں۔ میں بمبئی واپس جا کر آ گیا تو رائفل بھی واپس کر دوں گا۔ مائیکل نے اپنی رائفل تو نہیں دی، لیکن پاس ہی رکھی ہوئی ایک M16 نکال کر مجھے تھما دی۔ میں نے اوٹ میں کھڑے کھڑے رائفل کا سیفٹی لاک ہٹایا اور پھر اس کا رخ اوپر کی طرف کیا اور چند برسٹوں میں 36 گولی کا میگزین خالی کر دیا۔ میں نے جہاز کی زنگ آلود واٹر ٹنکی کو نشانہ بنایا تھا۔ واٹر ٹنکی میں درجنوں سوراخ ہو گئے اور پانی تیز دھاروں کی صورت میں بہہ نکلا۔ جہاز پر بھڑکنے والی آگ کا مقام بلند و بالا ٹنکی کے عین نیچے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھنا شروع ہو گئی اور گاڑھا سفید دھواں عرشے کو ڈھانپنے لگا۔ اسی دوران میں جہاز کے زیریں حصے سے ان ہیوی گنز کی فائرنگ سنائی دینے لگی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اتفاقاً دیکھ لی تھی۔ ان گنز کی فائرنگ شروع ہوتے ہی ایرانی جہاز تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ قریباً 1 فرلانگ دور چلا گیا۔ دونوں جہاز کھلے سمندر میں تھے اور مغرب کی طرف جھکے ہوئے چاند میں بغیر روشنیوں کے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ دونوں جہازوں کی رفتار بہت دھیمی تھی، تاہم دونوں ایک جیسی رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں جہازوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے کے بعد فائرنگ تھم گئی۔ اس فائرنگ میں ہرکولس کے عملے کا ایک گن مین معمولی زخمی ہوا تھا۔ ہاں، مالی نقصان کافی ہوا تھا۔ راکٹ لگنے سے جو آگ بھڑکی تھی اس نے جہاز میں قریباً 10 مربع میٹر میں ہر شے کو خاک کر دیا تھا۔ ٹنکی سے بہنے والے پانی کی بوچھاروں نے اس آگ کو بہت جلد سرد کر دیا، ورنہ یہ مزید پھیل سکتی تھی، اور اگر چاول کے اسٹاک کے قریب پہنچ جاتی تو پھر اس آگ پر قابو پانا ناممکن تھا۔ اس اسٹاک کے قریب بمبئی سے لادے جانے والے کسی کیمیکل کی بے شمار بوریاں رکھی تھیں، اور یہ کیمیکل اس جہاز کو جہنم بنا سکتا تھا۔ مائیکل نے رائفل مجھ سے واپس لے کر اپنے ایک کارندے کو پکڑا دی۔ کچھ دیر وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، بہرحال تمہارا آئیڈیا اچھا رہا۔ واٹر ٹینک کا نقصان تو ہوا ہے، مگر یہ ناقابل تلافی نہیں ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں کچھ دیر پہلے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، اور کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ارادہ میرا پورا نہیں ہو سکا تھا۔ مائیکل نے جوزف کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے واپس نیچے والے کمپارٹمنٹ میں لے جائے۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال گلبلا رہے تھے، مثلاً یہ کہ ایرانی جہاز کیوں کر اور کیسے دوبارہ ہرکولس کے مد مقابل پہنچ گیا، ایرانی جہاز کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ سارے سوال پوچھنے کے لیے یہاں رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ مائیکل میری واپسی کا آرڈر جاری کر چکا تھا۔ جوزف نے مجھے آگے لگایا اور چور راستے سے گزر کر واپس کیبنوں والے کمپارٹمنٹ میں لے آیا۔ یہاں افراتفری نظر آ رہی تھی۔ کیبنوں میں موجود قیدی جان چکے تھے کہ اوپر جہاز پر کوئی زبردست گڑبڑ ہوئی ہے۔
ताबड़ तोड़ फायरिंग की आवाज़ें उन तक पहुंच रही थीं और उसके अलावा अरशे पर लगने वाली आग से जो भगदड़ मची थी उसकी आहटें भी उन्होंने सुनी थी। मैं जो ही उत्तर प्रदेश के कैदियों के केबिन में दाखिल हुआ, वो सब के सब मेरे गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। वो मखसूस जुबान में वायवेला कर रहे थे। सब एक ही बात पूछ रहे थे कि ऊपर हुआ क्या है। मैंने मुनासिब लफ्ज़ों में उन्हें समझाया कि ख़तरे की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल महफूज हैं। सेवक कुमार बोला, अमार को सागर का सफ़र कभी रास नहीं आवत। अमार को खुश्की पे उतार दो, वरना हम जिंदा नहीं बचेगा। यानी हमें समंदर का सफ़र कभी रास नहीं आता। तुम लोग हमें खुश्की पर उतार दो, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। घबराओ नहीं सेवक कुमार, तुम्हें तो दूसरों को भी हौसला देना चाहिए। मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। कमला की माँ ने मेरा बाजू थाम लिया। हमार को तुम पर बड़ा विश्वास है, तुम काहे को हमको छोड़ कर जाता है। तुम लोगों से दूर जाकर भी मेरा ध्यान तुम ही लोगों की तरफ लगा रहता है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उनके कैबिन से निकलकर मैं अपने साथियों के कैबिन में पहुंचा। यहाँ भी तीनों के चेहरों पर परेशानी नजर आ रही थी। हस्बे तवक्को जरी गुल सबसे बढ़कर परेशान था। उसने फ़ौरन मुझे टटोल कर देखा। आप ठीक तो है ना उस्ताद साहब? बिल्कुल ठीक है, जैसा गया था वैसे ही वापस आया हूँ। सारे पुर्जे गिन लो, एक भी कम नहीं है। मगर ऊपर तो ऐसे फायरिंग हो रहा था जैसे पंजाबी फिल्मों में होती है। सफदर ने फ़िक्रा मुकम्मल किया। मगर वो सारी फायरिंग मुझ पे तो नहीं हो रही थी ना जरी साहब। और गज़ाला बीबी कैसा है? वो भी बिल्कुल ठीक है। रात को हमने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। हमको गज़ाला बीबी का बहुत फ़िक्र है। सफदर बोला, ख्वाब इसने गुलसोम के बारे में देखा है और फ़िक्र गज़ाला की कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप? यानी गज़ाला की फ़िक्र नहीं है, लेडी डॉक्टर की फ़िक्र है। सफदर साहब, आपको तो हमारी हर बात में हेरफेर नज़र आता है। हालांकि हम जितना सेंटर फॉरवर्ड है ना, इतना आप भी नहीं है। हमने हमेशा सीधा बात किया है। गालिबन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाह रहा था। अच्छा सेंटर फॉरवर्ड साहब, मैं अल्फाज वापस ले लेता हूँ। जरी ने एक बार फिर मुझे टटोला। हमको मालूम होता कि वो लोग किसी के साथ आपको मुकाबला करने लगे थे। तुम्हें किसने बताया? जोसेफ ने गोलमोल सी बात की थी जनाब। सफदर ने कहा, हाँ, एक ऐसा सिलसिला शुरू तो किया था उन्होंने, लेकिन फिर ऊपर से खुदाई फौजदार आ गए। कौन सा फ़िज़ाई रोज़गार? फ़िज़ाई रोज़गार नहीं, खुदाई फौजदार। वही जो ईरानी जहाज़ जिसने पहले भी इस जहाज़ का पीछा किया था। जरी के साथ साथ सफदर के भी कान खड़े हो गए। मैंने उन्हें तफसील से बताया कि पिछले 1 घंटे में क्या हुआ है और कैसे हुआ है। वो दोनों हैरत ज़दा चेहरा लिए सुनते रहे। आखिर में उनके चेहरों पर मायूसी फैल गई। ज़ाहिर है कि बात ही मायूसी की थी। माइकल और उसके कारिंदों ने मुहलिक तरीन असलहे की नुमाइश और फायरिंग से ईरानी जहाज़ को पसपा होने पर मजबूर कर दिया था। अब क्या सूरत हाल है जनाब? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब मैं आया तो फायरिंग रुक चुकी थी और दोनों जहाज़ करीबन ठहर चुके थे। आपका क्या ख्याल है? ईरानी जहाज़ वापस चला जाएगा? इतनी आसानी से तो पीछे छोड़ने वाले वो भी नहीं लगते। लेकिन इस झड़प के बाद एक बात बहुत वाज़ेह हो गई है। हरक्यूलिस की ताकत और नफरी ईरानी जहाज़ से ज़्यादा है। लेकिन मुमकिन है कि ईरानी जहाज़ के पास और भी रॉकेट हों। मुझे तो नहीं लगता कि और रॉकेट होंगे। अगर ऐसा होता तो वो ज़रूर चला देते। एक मौका ऐसा आया था कि हरक्यूलिस पर ज़बरदस्त अफरा तफरी फैल गई थी। उस वक्त ईरानी जहाज़ बिल्कुल करीब था। एक बार भरपूर हमला करके वो जहाज़ पर चढ़ सकते थे। हमारे कान बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे हुए थे। फायरिंग की आवाज़ दोबारा सुनाई नहीं दी थी। जहाज़ रुका हुआ था या बहुत मामूली रफ्तार से चल रहा था। कैबिनों के दरमियान खाली जगह पर खूंखार सूरतों वाले हबशी पहरेदार चकरा रहे थे। अब अगर मैं वापस अरशे पर जाना चाहता तो वो किसी सूरत ना जाने देते। हमें कुछ मालूम नहीं हो सकता था कि बाहर क्या हो रहा है।